اور یہاں ایک راز اگر آپ پسند کریں تو میں بات ختم کرنے سے پہلے پیش کر دوں. یہ جتنے بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں نا کہ بیٹی کیوں ہوئی، میں طلاق دے دوں گا اگر ایک اور بیٹی ہوئی، انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے؟ نیک عورت اس کا کیا گناہ ہے؟ بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا نا، کہتے ہیں میری 9 بیٹیاں ہیں، تو مسکرا کے کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ نے اپنے نبیوں کو اکثر بیٹیاں ہی دی. الانبیاء، انبیاء جو ہوتے ہیں بیٹیوں کے والد ہوتے ہیں. اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے البنون نعمہ والبنات حسنات فاللہ یحاسب علی النعم ویجازی بالحسنات. بیٹے نعمتیں ہوتے ہیں اور بیٹیاں تو نیکیاں ہوتی ہیں. اللہ نیکیوں کا تو بدلہ دے گا، نعمتوں کا حساب لے گا. وہ ایک شخص جس کی ایک بیٹی ہوئی پھر دوسری ہوئی، وہ خامد نے گاری آنا چھوڑ دیا. عورت نیک تھی، صبر کیا. ایک دن وہ گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے 2 لفظ بولے، ما لأبی حمزة لا يأتینا غضبان الا تلد البنین. کیا ہو گیا ابو حمزہ کو، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اس لیے ناراض ہے کہ ہم بیٹیوں والی ہیں اور اب بیٹا نہیں ملا. آگے اس نے جو لفظ بولا جو سبق ہے، ما لأبی حمزة لا يأتینا غضبان الا تلد البنین نحن زرع ننبت ما يزرع فینا. ہمارا کیا گناہ ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ جو تم بیج ڈالو گے وہی اگے گا نا. ہمارا اس میں کیا گناہ ہے؟ عیب تو تمہارے اندر ہوا اور لگا دیتے ہو عورتوں کے اوپر. اگر یہ عیب ہے تو، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس بات پہ اعتراض کر رہا ہوں اس میں اس بیچارے کا کیا دخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لا تکرہوا البنات، بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کرو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہے. اللہ عز و جلال سب کی بیٹیوں کو نیک بنائے اور ان کے خوبصورت ایمان والے سلسلے بنائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے.